بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. عزیز طلب، آج کتاب الہدایہ جز الثالث کا سبق نمبر 132 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ دو اجناس سے بحث کریں گے۔ جنس نمبر 1 بیع جنسین ربویین بجنس ربوی، اور جنس نمبر 2 بیع جنسین ربویین بجنس ربوی مع شیء، اور کتاب کی عبارت ومن باع 11 درہما سے لے کر فکفا ذالک للجواز تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، تقع المقاصد بین الدینین اذا تجانس اصلا ووصفا، کہ دو دیون کے مابین مقاصد اسی وقت متحقق ہوگا کہ جب دونوں اصل اور وصف کے اعتبار سے متجانس ہو۔ اصل نمبر 2، الاقتضاء تقدیر غیر المنطوق لتصحیح المنطوق فی موضع یمکن، کہ منطوق کی تصحیح کے لیے غیر منطوق کو مقدر ماننا ایسی جگہ میں کہ جہاں پر تقدیر ممکن ہو۔ اصل نمبر 3، یصرف الجنس الی خلافہ تصحیحا للعقد، کہ عقد کے تصحیح کے لیے جنس کو خلاف جنس کی طرف پھیرا جائے گا۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال ومن باع 11 درہما ب10 دراہم ودینار جاز البيع وتكون العشرة بمثلها والدينار بدرهم، لأن شرط البيع في الدراهم التماثل على ما روينا، فالظاهر أنه أراد به ذلك فبقي الدرهم بالدينار وهما جنسان ولا يعتبر التساوي فيهما، ولو تبايع فضة بفضة أو ذهبا بذهب وأحدهما أقل ومع أقلهما شيء آخر تبلغ قيمته باقي الفضة جاز البيع من غير كراهية، وإن لم تبلغ فمع الكراهة، وإن لم تكن له قيمة كالتراب لا يجوز البيع لتحقق الربا، إذ الزيادة لا يقابلها عوض فيكون ربا۔ اور اگر کسی نے 11 دراہم 10 دراہم اور 1 دینار کے عوض فروخت کیے تو یہ بے جائز ہے۔ 10 درہم اس کی مثل کے مقابلہ میں ہوں گے اور دینار درہم کے مقابلہ میں ہوگا، اس لیے کہ دراہم کی بے میں تماثل شرط ہے ہماری روایت کردہ حدیث کی وجہ سے، پس ظاہر یہی ہے کہ اس نے اسی کا ارادہ کیا ہے۔ پس 1 درہم دینار کے مقابلہ میں باقی رہا، اور حال یہ ہے کہ 2 جنس ہے اور 2 جنس میں تساوی کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اور اگر چاندی کو چاندی کے عوض یا سونے کو سونے کے عوض 2 آدمیوں نے باہمی بے کی، اور حال یہ ہو کہ دونوں میں سے ایک کم ہو اور اس کم کے ساتھ کوئی دوسری چیز ہو کہ جس کی قیمت باقی چاندی کے برابر ہو، تو بے بلا کراہت جائز ہے، اور اگر اس مقدار تک نہ پہنچے تو کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ اور اگر کوئی قیمت نہ ہو جیسے مٹی تو ربا کے متحقق ہونے کی وجہ سے بے جائز نہیں ہے، کیونکہ زیادتی کے مقابلہ میں کوئی عوض نہیں ہے، پس ربا متحقق ہوگا۔ آتے ہیں مسئلہ کی وضاحت کی طرف۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے 11 دراہم کو 10 دراہم اور 1 دینار کے عوض فروخت کیا، یعنی ایک طرف 11 دراہم ہے، اس کے مقابلہ میں 10 دراہم اور 1 درہم ہے، تو یہ بے جائز ہے۔ 10 دراہم 10 دراہم کے مقابلہ میں ہو جائیں گے، اور پیچھے رہا 1 درہم اور 1 دینار، تو ان کا آپس میں تبادلہ ہوگا۔ دلیل اس معاملہ کی وہی حدیث مشہور ہے کہ الفضة بالفضة مثلا بمثل یدا بید والفضل ربا، کہ جب جنس ایک ہو یعنی چاندی چاندی کے مقابلہ میں تو برابر سرابر ہونا ضروری ہے، اور متعاقدین دونوں مسلمان ہے، اور مسلمان کے ظاہری حال سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے جائز عقد کا ارتکاب کیا ہوگا، اور جواز کی وہی صورت ہے کہ جو ہم نے بیان کی کہ 10 درہم 10 درہم کے مقابلہ میں ہوں گے اور 1 درہم دینار کے مقابلہ میں ہوگا۔ وبقی الدرہم بالدینار، درہم اور دینار چونکہ 2 مختلف الجنس اسمان ہے، اور ہم نے اصول میں بیان کیا تھا کہ جب جنس مختلف ہو تو وہاں پر تساوی یہ شرط نہیں ہے، بلکہ تفاضل کے ساتھ بے ہو سکتی ہے۔ یہاں پر اگرچہ کمی بیشی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جنس مختلف ہے۔
ولو تبايع فضة بفضة، یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ چاندی کا چاندی کے ساتھ تبادلہ ہو یا سونے کا سونے کے ساتھ تبادلہ ہو، اور ایک طرف چاندی یا سونا کم ہو. مثلا چاندی کا چاندی کے ساتھ تبادلہ ہے تو ایک طرف 10 تولہ چاندی ہے اور اس کے مقابلہ میں 9 تولہ چاندی ہے، لیکن 9 تولہ کے ساتھ ایک ایسا موبائل ہے کہ جس کی قیمت 1 تولہ چاندی کے برابر ہے، یا 10 تولہ سونا کی بے 9 تولہ سونا کے ساتھ کی گئی ہے، لیکن 9 تولہ سونا کے ساتھ ایسا موبائل ہے کہ جس کی قیمت 1 تولہ سونا کے برابر ہے، تو یہ عقد بالاتفاق بلا کراہیت جائز ہے، کیونکہ 9 تولہ 9 تولہ کے مقابلہ میں ہو جائے گا اور 1 تولہ موبائل کے مقابلہ میں ہو جائے گا. لیکن اگر موبائل کی قیمت 1 تولہ سے کم ہے تو اس صورت میں بھی بے جائز ہے، لیکن کراہت ہوگی. اور وجہ کراہت یہ ہے کہ اگر اس بے کو مطلقاً جائز قرار دیا جائے تو لوگ حیلہ کے طور پر ربا کے لیے اس طریق کو استعمال کریں گے، لہذا سد باب ربا کے لیے کراہیت کا قول کیا گیا. اور اگر اس چیز کی بالکل قیمت ہی نہ ہو تو ربا کے تحقق کی وجہ سے یہ بے ناجائز ہوگی. مثلا 9 تولہ سونا کے ساتھ مٹھی رکھی گئی ہے، تو مٹھی کی چونکہ کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے ایک طرف 10 تولہ ہے، اس کے مقابلہ میں 9 تولہ ہے، تو 1 تولے کے اضافہ کی وجہ سے ربا متحقق ہوا، جو کہ ناجائز اور حرام ہے. آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف. قال ومن كان له على آخر 10 دراهم فباعه الذي عليه 10 دينارا ب10 دراهم ودفع الدينار وتقاصى 10 ب10 فهو جائز. ومعنى المسألة إذا باع ب10 مطلقا، ووجهه أنه يجب بهذا العقد ثمن يجب عليه تعيينه بالقبض لما ذكرنا، والدين ليس بهذه الصفة، فلا تقع المقاسة بنفس العقد لعدم المجانسة، فإذا تقاصى يتضمن ذلك فسخ الأول والإضافة إلى الدين، إذ لولا ذلك يكون استبدالا ببدل الصرف، وفي الإضافة إلى الدين تقع المقاسة بنفس العقد على ما نبينه إن شاء الله تعالى. اور اگر کسی کے دوسرے کے ذمہ 10 درہم قرض ہو، پس جس پر 10 درہم قرض ہے اس نے قرض دینے والے کو 1 دینار 10 درہم کے عوض فروخت کیا اور دینار حوالہ کیا، اور پھر 10 کا 10 کے عوض مقاصہ کیا، تو یہ جائز ہے. اور اس مسئلہ کا معنی یہ ہے کہ جب 10 مطلق دراہم کے عوض فروخت کیا ہو، اور وجہ جواز یہ ہے کہ اس پر اس عقد سے ایسا ثمن واجب ہوگا کہ جس کی تعین قبضہ کرنے سے واجب ہے، اس دلیل کی وجہ سے کہ جسے ہم ذکر کر چکے ہیں. اور قرض اس صفت پر نہیں ہے، پس مجانست کے نہ ہونے کی وجہ سے نفس بے سے مقاصہ نہیں ہوگا. پس جب مقاصہ کیا تو یہ دین کی طرف اضافت اور پہلے عقد کے فسخ کرنے کو متضمن ہے، اس لیے کہ اگر یہ نہ ہو تو بدل صرف کے ساتھ استبدال ہو جائے گا، اور دین کی طرف اضافت سے نفس بے سے مقاصہ متحقق ہو جائے گا، جسے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. آتے ہیں عبارت کی وضاحت کی طرف. ومن كان له على آخر 10 دراہم، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ مثلا زید کے آپ کی ذمہ 10 درہم قرض ہے، اور پھر آپ نے 1 دینار مطلقاً زید کو 10 دراہم کے عوض فروخت کیا. مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے ذمہ قرضہ تھا اس کا کوئی تذکرہ نہ کیا جائے، اور عقد کے بعد باہمی رضامندی سے آپ نے اور زید نے مقاصہ کیا، تو یہ مقاصہ کرنا جائز ہے. ووجہہ، اور وجہ جواز یہ ہے کہ زید کے آپ کے ذمہ جو 10 درہم قرض ہے اس پر اسی مجلس عقد میں قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے، اور آپ نے زید کو جو 1 دینار فروخت کیا ہے اس کے عوض جو 10 دراہم زید کے ذمہ ثابت ہوئے ہیں، ان 10 دراہم پر اسی ہی مجلس میں قبضہ کرنا شرط ہے، کیونکہ دینار اور دراہم کی بے صرف ہے، اور پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ بے صرف کی صورت میں
عوضین پر قبضہ کرنا شرط ہے، تو 1 دینار آپ نے دے دیا، تو جیسے آپ نے دینار ادا کیا ہے ایسی ہی زید کی ذمہ ضروری ہے کہ وہ 10 دراہم اسی مجلس میں حوالہ کریں۔ تو آپ کے قرض پر اسی مجلس میں قبضہ ضروری نہیں ہے، زید کی ذمہ جو 10 دراہم ثابت ہوئے ہیں ان پر اسی ہی مجلس میں قبضہ کرنا شرط ہے۔ تو اس اعتبار سے دونوں مختلف الجنس ہے، اور دو مختلف الجنس چیزوں میں مقاصہ متحقق نہیں ہوتا، لہذا نفس بے سے تو مقاصہ متحقق نہیں ہوگا۔ فَإِذَا تَقَاصَّ، عقد کے بعد آپ نے زید کے ساتھ جو باہمی رضامندی کے ساتھ مقاصہ کیا ہے، تو یہ مقاصہ 2 باتوں کو متضمن ہے۔ اس مقاصہ کی وجہ سے 2 باتیں لازم ہوں گی۔ پہلی بات یہ کہ دینار جو آپ نے زید کو 10 دراہم کے عوض فروخت کیا ہے یہ عقد فسخ ہو جائے گا۔ وَالْإِضَافَةَ إِلَى الدَّيْنِ، اور دوسری بات یہ لازم آئے گی کہ آپ نے جو 1 دینار زید کو حوالے کیا ہے، اس 1 دینار کی نسبت اس قرض کی طرف ہو جائے گی کہ جو قرض زید کا آپ کی ذمہ لازم تھا۔ وَفِي الْإِضَافَةِ إِلَى الدَّيْنِ، اور اگر صورت یہ ہو کہ اس 1 دینار کی نسبت براہ راست ان 10 دراہم کی طرف کی جائے کہ جو آپ کی ذمہ واجب ہے، تو مقاصہ خود بخود نفس عقد سے متحقق ہو جائے گا، اور صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس پر ہم آگے بحث کریں گے۔ آتے ہیں اگلے عبارت کی طرف۔ والفسخ قد يثبت بطريق الاقتداء كما إذا تبايع ب1000 ثم تبايع ب1500، وزفر رحمه الله تعالى يخالفنا فيه لأنه لا يقول بالاقتضاء، وهذا إذا كان الدين سابقا، فإن كان لاحقا فكذلك في أصح الروايتين لتضمنه انفساخ الأول، والإضافة إلى دين قائم وقت تحويل العقد فكفى ذلك للجواز۔ اور فسخ بسا اوقات اقتضاءً ثابت ہو جاتا ہے، جیسا کہ جب متعاقدین 1000 کے عوض بے کریں اور پھر 1500 کے عوض بے کریں۔ امام ظفر رحمہ اللہ تعالی اس میں ہماری مخالفت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اقتضاء کے قائل نہیں ہے، اور یہ اس وقت ہے کہ جب دین پہلے سے ثابت ہو، اور اگر بعد میں لاحق ہوا ہے تو اصح روایت کے مطابق یہی حکم ہے، اس لیے کہ یہ عقد بدلتے وقت پہلے عقد کے فسخ ہونے اور دین ثابت کی طرف اضافت کو متضمن ہے، اور جواز کے لیے یہی کافی ہے۔ والفسخ قد يثبت بطريق الاقتداء، آتی اس عبارت کی وضاحت کی طرف تو ایک سوال مقدر کا جواب ہے کہ آپ اور زید کے مابین دینار اور درہم کی جو بے ہوئی تھی، اس بے کو آپ نے ویسی ہی بلا دلیل فسخ کر دیا۔ اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ہاں، اس کی دلیل ہے کہ فسخ بسا اوقات اقتضاءً بھی ثابت ہو جاتا ہے، اور ایک مثال سے وضاحت کی ہے کہ زید نے عمر کو ایک چیز 1000 کے عوض فروخت کی، اور پھر باہمی رضامندی سے وہی چیز 1500 میں فروخت کی، تو پہلی 1000 والی بے خود بخود فسخ ہو کر دوسری 1500 والی منعقد ہو جائے گی۔ تو ایسی ہی یہاں پر دینار کا دراہم کے عوض جو بے ہوئی ہے یہ خود بخود فسخ ہو جائے گی، اور دینار کی نسبت براہ راست قرض والے 10 دراہم کی طرف ہو جائے گی۔ وظفر رحمہ اللہ تعالی یخالفون فیہ، اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اقتضاءً یہاں پر بے فسخ نہیں ہوگی۔ اتنے لمبے چوڑے فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ زید آپ کو 10 دراہم اسی مجلس میں حوالہ کریں، اور پھر وہ 10 دراہم بطور قرض آپ زید کو واپس کریں۔ وَهَذَا إِذَا كَانَ الدَّيْنُ سَابِقًا، یہ تمام تر تفصیلات تو صورت میں ہے کہ جب زید کا آپ کے ذمہ پہلے سے قرض ہو، اور اس قرض کے بعد 1 دینار آپ نے زید کو 10 دراہم کے عوض فروخت کیا، اور اگر ایسا ہو کہ پہلے بے ہوئی، اس کے بعد زید کا آپ کے ذمہ قرض چڑھ گیا ہے، تو اصح روایت کے مطابق اس کا بھی یہی حکم ہے کہ جو پہلے بیان کیا جا چکا، کیونکہ جب عقد اقتضاءً فسخ ہو رہا تھا اور اس دینار کی نسبت آپ کے ذمہ قرض کی طرف ہو رہی تھی، تو اس وقت زید کا آپ کے ذمہ قرض ثابت ہو چکا تھا، اور جواز کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔
تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔